السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو ایمان کے اعلیٰ درجے عطا فرمائے، نیکیوں میں برکت دے، گھروں میں سکون اور اطمینان دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین۔ میری پیاری بہنوں، اس دنیا میں جب ہم آئے ہیں نا سب لوگ، تو ایک تو ہم نے اپنے رب کو جاننا ہے کہ وہ کون ہے، اس کی کیا صفات ہیں، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، وہ ہم کو کس طرح دیکھنا چاہتا ہے، اس نے ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور دوسرا، اپنے آپ کو جاننے کی بھی بہت ضرورت ہے کہ میرے اندر کون سی صلاحیتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈالی ہیں۔ جیسے اس دنیا میں مختلف لوگ ہیں، سب مختلف ہیں، شکلیں مختلف ہیں، مالی حالات مختلف ہیں، مینٹل ابیلٹیز جو دماغی صلاحیت ہے وہ فرق ہے۔ اب اگر ہم چاہیں، ہماری شکل اللہ تعالیٰ نے ڈیفرنٹ بنائی ہے، اور کوئی دوسری عورت ہمیں بہت خوبصورت نظر آتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید خوبصورتی ایسی ہی ہے، اور ہمارا دل چاہتا ہے ہماری شکل ویسے لگنے لگ جائے، تو نہیں لگ سکتی۔ ہم اس کا اتنے خوبصورت نہیں ہو سکتے جتنا حسن کسی اور کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ لیکن ہمیں جو حسن دیا ہے وہ ہمارے پاس ہی ہے۔ ہم نے کسی اور جیسا بننے کی کوشش میں ایڑی چوٹی کا زور نہیں لگا دینا، اپنے آپ میں ہی رہیں گے تو ہم کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت ہی پیدا کیا۔ ہاں، ہماری خوبصورتی میں اور دوسرے بندے کی خوبصورتی میں فرق ہے۔ ذہنی صلاحیتیں بھی دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرق دی ہوتی ہیں، ہم کتنی بھی کوشش کر لیں۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو تھوڑا سا پڑھتے ہیں لیکن وہ بہت اچھے مارکس لے لیتے ہیں، اور کچھ بچے بہت زیادہ پڑھائی کرتے ہیں لیکن وہ ہارڈلی پاس ہوتے ہیں۔ ذہنی صلاحیتیں بھی فرق ہیں، چاہے کتنی بھی کوشش لگا لے انسان، تو وہ نہیں کر سکتا جو دوسرا کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی صلاحیت مختلف ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو رزق میں فراخی عطا فرمائی ہے، اور کچھ لوگوں کو ٹائٹ رزق دیا ہے، اور کتنا بھی کوشش کرتے ہیں لیکن ان کا رزق ویسے نہیں ہو سکتا جیسا دوسرے کو ملا ہوا ہے نا۔ تو یہ فرق ہے نا دنیا میں، بالکل ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اس کو ہم چیلنج نہیں کر سکتے، اس پہ ہم راضی رہ سکتے ہیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے ہم اس پہ راضی رہ سکتے ہیں، لیکن ہم ایک دوسرے کے برابر نہیں ہو سکتے، فرق ہے۔ مگر ایک چیز میں برابر ہو سکتے ہیں، نیکیوں میں۔ ہاں جی، قیامت میں، جنت کے جانے میں، جنت کے درجات میں کر لیں جتنی کوشش کرنی ہے، دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے تو کر لیں، اور آپ وہاں پر سب وکٹری سٹینڈ پہ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے وہاں پر کھولا ہوا ہے کہ یہاں تو مقابلہ ہوتا ہے تو کتنے لوگ فرسٹ آ سکتے ہیں، اکا دکا ہی آتے ہیں نا، اس سٹیج پہ پہنچتے ہیں، اس وکٹری سٹینڈ تک فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پہ ہزاروں لوگوں میں سے نکل کے تو ایک دو تین ہی پہنچتے ہیں نا۔ لیکن نیکی کی دوڑ میں سب کے سب پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ دروازہ اتنا بڑا رکھا ہے اور سب کو وکٹری سٹینڈ پہ کھڑا کرنے کا بندوبست کیا ہوا ہے، اور کہا ہے کہ یہ تم کر سکتے ہو، یہ کر لو۔ اچھا، ہم وہ جو اللہ نے دروازے کھولے ہوئے ہیں کہ ہم سب کامیاب ہو سکتے ہیں، اس کی طرف ہمارا دھیان بہت کم جاتا ہے۔ اور یہ جو دنیا کی دوڑ ہے جس کے بیچ میں فرق رکھا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ فرق رکھا ہے، اور ہم اس سے راضی ہیں۔ ہم یہ جو روز کہتے ہیں نا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، اس فریز میں بہت بڑی بات ہم کہہ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو میری تقدیر مقرر کی ہے اس دنیا میں اس سے راضی ہوں، میں بالکل راضی ہوں۔ جو اللہ تعالیٰ نے دین دیا ہے، جو مجھے احکام دیے، میں ان سب سے راضی ہوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے سے راضی ہوں، اسلام کے اپنے دین ہونے پہ راضی ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے میں اللہ کے آگے پوری ٹوٹل سبمیشن کرتی ہوں، مجھے ہر چیز اچھی لگتی ہے، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ میرا دماغ اس کو سمجھے یا نہ سمجھے، مجھے پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کام بہترین اور پرفیکٹ ہوتا ہے۔ جو اس نے مجھے دیا ہے میں اس پہ راضی ہوں۔ ہاں، اگر میں اللہ تعالیٰ کی بات مانوں گی تو اللہ مجھے بھی راضی کر دے گا۔ قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ مجھے سب چیزیں دے دے گا جو میری خواہش تھی۔
میں نے بس نیکیوں کی دوڑ میں آگے بڑھنا ہے، اور میں نے اس وکٹری سٹینڈ پہ کھڑا ہونا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت آسان کر دیا ہے ہر ایک کے لیے۔ اس دنیا پہ کوئی کسی بھی قسم کا بندہ ہے، یہ نہیں اللہ تعالیٰ کہتا کہ اس کی شکل اس کا رنگ یہ ہے اور اس کا رنگ وہ ہے تو یہ تو چلا جائے گا اور یہ رہ جائے گا پیچھے، نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ نہیں کرتے۔ نیکی میں آپ جتنے آگے بڑھنا چاہیں بڑھ جائیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، میں سچی بات آپ کو بتاؤں گی، اگر ہم سوچیں گے نہیں نا تو بات سمجھ نہیں آئے گی۔ کیوں بے چینیاں ہیں، کیوں تکلیفیں ہیں، کیوں ڈپریشن ہے، کیوں ذہنی کوفت ہے، بچوں کی طرف سے پریشانیاں ہیں، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی خدا نخواستہ کرتے ہیں۔ اب یہ تو بات سچ ہے نا، ذرا سوچیں، بڑے بڑے کبیرہ گناہ کرتے ہوئے ہم دلیل کیا دیتے ہیں کہ سب یہ کر رہے ہیں تو ہم بھی کریں گے، کیونکہ سب اسی راستے پر ہیں تو پھر ہم بھی اس راستے پہ، ہم کوئی بھیڑ بکری تو نہیں ہے کہ ایک بھیڑ جہاں پر بھاگی باقی بھیڑوں نے بھی ادھر ہی بھاگنا ہے۔ ہم انسان ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ یہ کس طرف بھاگ رہے ہیں، یہ صحیح جگہ پہ بھی بھاگ رہے ہیں یا قتل گاہ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، ہمیں ہلاک ہی کر دیں گے اس راستے پر، ہم نے تو نہیں چلنا اس پہ، لیکن ہم نہیں یہ سوچتے، کبیرہ گناہ کرتے ہیں، اور پھر جب کبیرہ گناہ کر دیتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر دیتے ہیں، تو جیسے بنی اسرائیل تی کے میدان میں نہیں پہنچ گئے تھے، صحرا میں پہنچ گئے تھے، اور 40 سال تک اس صحرا میں جہاں سے سفر شروع کرتے تھے وہیں پر اینڈ اپ کرتے تھے، یعنی اتنی کوشش کے باوجود کوئی امپروومنٹ نہیں ہوتی تھی۔ میری پیاری بہنوں، دس از واٹ از ہیپننگ ٹو اس، لائک وی آر ڈراؤننگ ان مارگیجز۔ آپ کہیں گی کہ یہ بار بار ایک ہی بات کو کیوں ریپیٹ کرتی ہیں، پیچھے ہی پڑ جاتی ہیں میرا باجی ہمارے، لیکن میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں، یہ ایک ایسی نحوست ہے اور یہ ایک ایسی بدبختی ہمارے اوپر آ گئی ہے کہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ جس گھر کو ہم اپنا کہنے کے لیے، صرف کہنے کے لیے، اٹس ناٹ آورس، یقین کریں یہ ہمارا نہیں ہوتا، ہم اس کو صرف اپنا کہنے کے لیے کہ گھر لیا ہے، گھر اپنا خرید لیا، نہیں خریدا، 30-40 سال اس تی کے میدان میں رہنا ہے، جہاں سے سٹارٹ کیا تھا وہیں پہ کھڑے ہوں گے، روز سٹرگل، روز 2 جابز، تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں، ذہنی بیماریاں، اور وہیں پہ کھڑے ہیں، روز وہ دوڑ لگتی ہے صبح سے شام تک اور وہیں پہ کھڑے ہیں کولو کے بیل کی طرح، آنکھوں پہ پٹی پڑی ہوئی ہے، اور بھاگ 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 کے سمجھ رہے ہیں ہم نے شاید بہت مار لیے ہیں اور ہم اسی جگہ پہ کھڑے ہیں، اور نقصان کے اوپر نقصان ہو رہا ہے لیکن ہوش نہیں آ رہی، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ساری دنیا کر رہی ہے وہی ہم کر رہے ہیں۔ وہ آپ کو یہ خواب دکھاتے ہیں کہ گھر آپ کا ہو جائے گا، لکڑی کا ڈبہ دیتے ہیں آپ کو چھوٹا سا جس میں آپ صوفہ کرسی بھی نہیں پوری کر سکتے، ملین آف ڈالرز آپ سے لیتے ہیں، آپ سے کمٹمنٹ لے لیتے ہیں، آپ کو اپنا غلام بنا لیتے ہیں، اب آپ ہر مہینے جو پے کرتے ہیں اس میں سے تھوڑا سا جو نا وہ آپ کا کیپٹل پے ہوتا ہے اور باقی سب سود میں جاتا ہے۔ آپ سوچ لیں کہ 1 ملین کے اوپر، 1 ملین آپ نے بینک سے قرضہ لیا جو مارگیج لیے، اس کے اوپر کتنے ہزار انٹرسٹ ہوگا، وہ آپ کی خون پسینے کی کمائی ہے جو سور کے پیٹ میں جا رہی ہے، اور آپ کا کیپٹل بہت کم ادا ہو رہا ہے، تو آپ 30-40 سال کے لیے آپ اس ڈربے میں بند ہو گئے ہیں۔ اب انٹرسٹ ریٹ بہت ہائی ہو گیا، اب آپ اس کو بیچنا بھی چاہیں نا گھر کو تو آپ کو قیمت کم مل رہی ہے، مارکیٹ نیچے جا رہی ہے اور انٹرسٹ ریٹ ہائی ہو گئی، اب آپ کہتے ہیں کہ اوہ میں اگر اس کو بیچوں گا تو پھر تو میرے لاسٹ ہوتا ہے منی، تو اب تو میں سٹک ہو گیا ہوں، اب تو اسی گھر میں رہنا پڑے گا۔ اب میاں بھی کام کرے، بیوی بھی کام کرے، اور بچوں کو بھی کام پہ لگاؤ تاکہ پھر یہ کام ہمارا پورا ہو سکے۔ اللہ کی نافرمانی میں صبح اٹھے، اللہ کی نافرمانی میں سوئے، اور سوچا کہ شاید ہم نے بڑے مار لیے، ادھر ادھر صدقہ خیرات کا کام تھوڑا سا کر لیا، اور دل کو یہ تسلی ہو گئی کہ کچھ تو کر رہے ہیں نا۔ اس گلٹ کو دور کرنے کے لیے جو کبیرہ گناہ کرنے کے بعد انسان کے دل کو لگتا ہے
انسان چھوٹی موٹی نیکیاں ادھر ادھر کر کے اپنے آپ کو تسلی دینے کی کوشش کرتا ہے کہ شاید ہم نے بہت بڑا مارکا مار لیا ہے. تو ذرا سا اگر تھوڑا سا اپنے دماغ کو استعمال کریں، اوکے میری محنت کی کمائی کدھر جا رہی ہے. اگر میں 2 مہینے 3 مہینے کی قسط نہیں دیتی، اٹھا کے باہر ماریں گے مجھے. ان کا یقین کر رہے ہیں جو آپ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے اور دے آر جسٹ دیئر ٹو گیٹ منی فرام یو. آپ کی ساری کمائی لے اڑتے ہیں اور آپ خوشی کے ساتھ ان کو اپنی کمائی دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں گھر ہمارا ہے، اور گھر آپ کا نہیں ہوتا. تو یعنی کب تک جب تک کہ ہماری یوتھ سوچ لینا شروع کرے گی. 30 کے میدان میں بھی کیا ہوا تھا، ادھیڑ عمر بھٹے سارے کے سارے مر گئے تھے اور نئی ایک جنریشن اٹھی تھی جس نے کہا تھا نو ٹو دس تھنگ، نو ٹو انٹرسٹ. ونس وی سے نو ٹو انٹرسٹ، آپ مارکیٹ میں گھر نہیں خریدیں گے تو دے آر گوئنگ ٹو تھنک آف سم تھنگ ایلس، دے آر گوئنگ ٹو create a new system. But when there are so many people who are ready to give so much interest, then why should they change the system? کتنے مسلمان لیتے ہیں؟ مسلمان ہی زیادہ اس چیز میں ہے کہ وہ گھر لینے کے لیے بہت شوقین ہے. اور اگر مسلمان کھڑے ہو کے یہ ساری کمیونٹی مسلمانوں کی کہہ دے کہ ہم نہیں لیں گے، ہم کرائے پہ رہ لیں گے، گھر نہیں لیں گے، کیا ہوگا اس میں فیلڈ میں؟ وہ دے ول اسٹارٹ تھنکنگ آف سم تھنگ ایلس کہ انٹرسٹ والا کام نہیں ہو رہا کامیاب، گھر بنا کے کیا کریں گے، کوئی اور چیز سوچتے ہیں. جیسے باقی ملکوں میں سوچ رہے ہیں کہ انٹرسٹ از ڈسٹرکٹیو، ایسے یہاں پر بھی سوچیں. پر چونکہ یہاں دینے والے بہت ہیں اور آسانی سے دیتے ہیں، بلکہ بڈز لگتی ہیں گھروں کے اوپر. 1 ملین کا گھر ہے تو 1.30 میں بکے گا، کیونکہ ایک کے اوپر دوسرا بڈ کر رہا ہے اس کو. سو یہ نحوست ہمارے اوپر وہ چپک گئی ہے، جس کی وجہ سے اب پھر اس ڈربے میں بیٹھ کے انسان لڑتا جھگڑتا رہے، اپنی سوچوں میں، اپنی مشکلوں میں اتنا گھس جائے. شیطان نے اتنا ہمیں اس میں ڈال دیا کہ اب نیکیوں کی سوچ ہی کوئی نہیں، بڑی سوچ ہی کوئی نہیں. کوئی اور کام کیا کریں گے جب ہم اپنے میں ہی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے نا کہ جب تم گایوں کے دمے پکڑ کر اور اس پہ راضی ہو گئے، ایگزیکٹ ورڈز مجھے یاد نہیں، کہ اگر تم اس پہ راضی ہو گئے تو پھر انتظار کرنا. کہ جب تم اپنی بس بزنس میں ہی لگ گئے، بس دنیا کمانے میں ہی لگ گئے. گائے کی دم پکڑنے کا یہی مطلب ہے کہ بس تمہیں اپنا کھانا پینا، اپنی پیسے کی فکر ہے اور دنیا کی اور کوئی فکر نہیں، آخرت کی کوئی فکر نہیں، اللہ ناراض ہے کوئی فکر نہیں، اللہ کے غضب میں سوتے اللہ کے غضب میں اٹھتے کوئی فکر نہیں. تو پھر اس کا ایک کانسیکوینس ہوتا ہے، اور وہ کانسیکوینس یہ ہے کہ تکلیف ملتی ہے اپنے پیاروں سے، ذہنی کوفت ہو جاتی ہے، پریشانیاں آ جاتی ہیں. ایک سے چھٹکارا پاتے دوسری پریشانی میں گھس جاتے ہیں، اس سے نکلتے ہیں تیسری میں گھس جاتے ہیں. پھر یہ سوچتے نہیں کیا پرابلم ہو رہی ہے، کس وجہ سے. تو جس دن ہم نے یہ سوچنا شروع کر دیا تو انشاءاللہ باذن اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری حالت کو بدل دے گا. جب تک قوم اپنی حالت نہیں بدلے گی، اللہ نہیں حالت بدلے گا. وی نیڈ ٹو تھنک. اتنے سارے لوگ صرف اس وجہ سے کہ اس دوست نے اس دوست نے گھر لے لیا، اس دوڑ میں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اتنا کثرت کی دوڑ نے اتنا محو کر لیا ہے کہ کچھ اور سوچ ہی نہیں آتی جب تک کہ قبر تک نہیں پہنچائیں گے. یعنی جس گھر کو ہم اپنا بنا ہی نہیں سکتے، ساری زندگی اس پہ محنت کریں گے، اور جب اس کو ختم کرنے کا وقت آئے گا تو اپنے خاتمے کا وقت ہو جائے گا. کبھی بھی اپنے بچوں کے لیے حرام کے ذریعے سے فیوچر پلاننگ نہ کیا کریں، حلال کے ذریعے سے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ حلال تو دے نہیں رہے، تو ہم پھر ٹیڑھی انگلی سے حرام سے ہی وہ خواہش پوری کرنے کی کوشش کریں گے. آپ دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں، نعوذ باللہ. اللہ کو چیلنج تو نہیں کر سکتے، لیکن in a way we are doing every single thing. Believe me,
یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ جی سود کھانے کا ذکر ہے قرآن میں اور سود جو ہے نا دینے کا ذکر نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو چھوڑ دیں گے آپ کہ جس میں لعنت ہے، لینے دینے گواہ سب کے اوپر لعنت ہے، اللہ کی رحمت سے دوری ہے. اتنی بے فکری اور اتنی بے پرواہی کہ حدیث سنی ہوئی ہے ہم نے پر ہم پرواہ نہیں کرتے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی کہہ دیں. یہ عقل مندی کی بات ہے اور یہ کامن سینس کی بات ہے کہ جہاں دینے والے موجود رہیں گے وہاں لینے والے بھی ہوئیں گے. وہ بھی نہیں مریں گے، لینے والے تو اور زیادہ ترقی کریں گے. تو آپ نے اس سسٹم کو سپورٹ کر دیا نا. اللہ تعالیٰ اس سسٹم کو ہی ختم کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اس عالم نے وہ کہہ دیا، اس عالم نے وہ کہہ دیا، لیکن ہم اپنا دماغ نہیں یوز کرتے. اپنا دماغ کس لیے؟ اگر اللہ تعالیٰ کے حلال اور حرام کو نہیں سوچتے تو کم از کم اتنا ہی سوچ لیں کہ آپ کی کمائی کو وہ کس طرح سے سود کی صورت میں کھا رہے ہیں اور آپ کا گھر کا کتنا ایک پیسہ چک رہا ہے. کم از کم یہ تو سوچ لیں. یہ تو کامن سینس کی بات ہے نا. تھوڑی دیر بیٹھ کے میتھ کر لیں. تو جب تک ہم استغفار نہیں کریں گے، استغفار کرنا عورتیں مجبور کرتی ہیں آدمیوں کو، یا پھر آدمیوں کے دوست مجبور کرتے ہیں ان کو. وہ شرمندہ ہوتے ہیں، ہم کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں، او جی آپ ابھی تک ادھر ہی ہو. آپ کہیں الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضامندی کے ساتھ سوتے، اللہ کی رضامندی کے ساتھ اٹھتے ہیں، الحمدللہ، سکون ہے، اطمینان ہے. کوئی شرمندگی کی بات نہیں. اللہ کا حکم ماننے میں کوئی شرمندگی نہیں ہے، اس میں عزت کی بات ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور ہمیں کبیرہ گناہوں سے بچائے. کبیرہ گناہ کے ساتھ یعنی باقی کی نیکیاں، صغیرہ گناہ تو معاف ہو جاتے ہیں، کبیرہ گناہ کے لیے بہت بہت توبہ استغفار کی ضرورت ہے. استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بچا لے گناہوں سے. تو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے جیسی دعا کرتے ہیں. دعا کریں. یہ میں نے آپ کو باتیں اس لیے کہی ہیں کہ اتنی ساری طرف سے یہ پیغام آتے ہیں. بہت بے چینی ہے، بہت ذہنی کوفت ہے، بہت پریشانی ہے، بچوں کی طرف سے پریشانی ہے، گھر کی طرف سے پریشانی ہے، میاں بیوی کے تعلقات میں پریشانی ہے، لڑائیاں جھگڑے، ناراضگیاں، طلاقیں، بہت بہت سارا کچھ ہو رہا ہے. لیکن اس کی جڑ کیا ہے وہ سوچنا ہے. ہم نے کون سا ایسا کام ہماری امت من حیث القوم کر رہی ہے. ایز اے نیشن we are making such a big mistake. We are not thinking, we are not sitting down, we are not giving ourselves some time to think کہ کون سی ریٹ ریس میں ہم لگے ہوئے ہیں. وہ ہماری ٹیچر کہتی ہوتی ہیں کہ ریٹ ریس میں لگ کے بھی ریٹ ہی رہتا ہے اگر وہ جیت بھی جائے. تو ہم نے اس بھیڑ چال میں نہیں ہونا. ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں، ہم انسان ہیں. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.